اس وقت پاکستان کی عوام کے لیے، خاص طور پہ پنجاب کی عوام کے لیے جو خبر سہانے روح بنی ہوئی ہے وہ ہے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر ہتھ کڑی لگا کر جیل میں بند کرنا، بھاری جرمانہ کرنا اور سب سے خطرناک سزا مجرمانہ FIR درج کرنا جو مجرم کا ساری عمر پیچھا کرے گی، بے شمار ٹیکسز ادا کرنے کے باوجود گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ موٹر سائیکل پر ایک خاتون اور 3-4 بچوں کو بٹھا کر ون وے کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور ٹریفک وارڈن کے روکنے پر اسے تڑیاں لگاتے اور واویلا کرتے ہیں۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے میں ٹریفک وارڈنز کا کردار بہت اہم ہے۔ بہت کم تعداد میں وارڈنز اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے سر انجام دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ٹریفک وارڈنز کا کام ٹریفک مینجمنٹ ہے، نہ کہ ریونیو کلیکشن، لیکن ٹریفک وارڈنز کی ساری توجہ ریونیو کلیکشن پر ہوتی ہے۔ السلام علیکم، آپ خالد اقبال یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی عوام کے لیے، خاص طور پہ پنجاب کی عوام کے لیے جو خبر سہانے روح بنی ہوئی ہے وہ ہے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر ہتھ کڑی لگا کر جیل میں بند کرنا، بھاری جرمانہ کرنا اور سب سے خطرناک سزا مجرمانہ FIR درج کرنا جو مجرم کا ساری عمر پیچھا کرے گی، خواہ اسے کسی تعلیمی ادارے میں داخلہ لینا ہو، پرائیویٹ سیکٹر میں ملازمت کرنی ہو، کیونکہ کرمنل ریکارڈ کے ساتھ گورنمنٹ کی ملازمت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یا بیرون ملک جانا ہو۔ اس ٹریفک قانون کے بارے میں تو صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ اس وقت لوگ صرف پریشان ہی نہیں بلکہ بہت ہی زیادہ مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں۔ زندگی کا پہیہ چلانے کے لیے وسائل قلیل ہیں، ذمہ داریاں زیادہ ہیں، بے شمار ٹیکسز ادا کرنے کے باوجود گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ گورنمنٹ کو بھی دوش دینا ناانصافی ہوگی، کیونکہ گورنمنٹ کی حالت بھی مالی حالت بہت کمزور ہے اور اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ لوگوں کی تمام ضروریات کو پورا کر سکے۔ میں تمام صورتحال آپ کے سامنے رکھ کر اس کا انالیسس کرتا ہوں۔ عوام خود فیصلہ کر لیں کہ گورنمنٹ کہاں غلط یا زیادتی کر رہی ہے اور عوام کہاں غلط ہے اور غربت کی آڑ میں حد سے زیادہ تجاوز کر رہی ہے۔ مجھے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ملا جو یہ کہے کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کی اجازت ہونی چاہیے۔ مسئلہ خلاف ورزی کی صورت میں حد سے زیادہ سزا دینے کا ہے۔ پہلے عوام کے رویے کی بات کر لیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت زیادہ لوگوں کو ٹریفک قوانین کی بالکل پرواہ نہیں، خاص طور پر موٹر سائیکل سوار، رکشہ ڈرائیورز اور بے شمار ڈرائیورز جو صاحب حیثیت لوگوں کی گاڑیاں چلاتے ہیں۔ وہ نہ صرف ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں بلکہ غلط جگہ پہ پارکنگ کر کے لوگوں سے لڑتے، جھگڑتے اور بدمعاشی کرتے ہیں۔ بے شمار موٹر سائیکل سوار گاڑیوں والے سرخ بتی میں سے گزر جاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ موٹر سائیکل پر ایک خاتون اور 3-4 بچوں کو بٹھا کر ون وے کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور ٹریفک وارڈن کے روکنے پر اسے تڑیاں لگاتے اور واویلا کرتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے، بیگم کو کہیں کام کے لیے چھوڑنا ہے اور خود بھی اس کے بعد کہیں کام پہ جانا ہے۔ بات سچ ہے۔ ہم ہیلمٹ نہ پہنے یا ون وے کی خلاف ورزی کرنے پر
یا ٹریفک کے اشارے کی خلاف ورزی کرنے پر تو بات کر سکتے ہیں، لیکن اس کی مالی حالت، اس کے بچوں کو اسکول لے جانے، بیوی کو کام پر چھوڑنے اور خود کہیں جا کے کام کرنے کی بابت ہم بات نہیں کر سکتے۔ ناظرین، میری آبزرویشن یہ ہے کہ 2 کلاسز کے لوگ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ پہلے بڑی بڑی گاڑیوں والے اور ان کے ڈرائیورز ہیں، جن کا کوئی اخلاقی جواز نہیں بنتا، نہ قانونی کہ وہ ٹریفک قوانین کو اپنے پاؤں تلے رون دیں۔ پیک رش آورز ہوں یا رات کے 12 بجے، بڑی بڑی گاڑیاں جو ہیں وہ 1 وے کی خلاف ورزی کرتے اور ٹریفک کے اشاروں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گزر جاتی ہیں۔ اور دوسرے جو کلاس ہے وہ ہے موٹر سائیکلوں والے اور رکشہ چلانے والے۔ دوسرے بھی گاڑیوں والے کرتے ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے میں ٹریفک وارڈنز کا کردار بہت اہم ہے۔ بہت کم تعداد میں وارڈنز اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے سر انجام دیتے ہوئے نظر آئیں گے، مطلب ان کی توجہ اپنی ڈیوٹی یعنی ٹریفک مینجمنٹ پر ہوتی ہے، ورنہ زیادہ تر وارڈنز چلان کرتے، لوگوں سے جھگڑتے، بدتمیزی کرتے اور بعض اوقات مار کٹائی کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر ٹھنڈے دل و دماغ سے ٹریفک قوانین پر پابندی کروانے کی کاوش پر غور کریں تو بنیادی مقصد لوگوں کو حادثات سے بچانا، ان کی زندگیوں کی حفاظت کرنا، ٹریفک کو جاری و ساری رکھنا تاکہ لوگوں کا وقت سڑکوں پر ضائع نہ ہو اور وہ اپنے کام بخوبی سر انجام دے سکے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اتنا اچھا کام عوام کے لیے کرنا چاہتی ہے اور یہ اس کی ذمہ داری بھی ہے، تو لوگ اتنا زیادہ ریئیکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ گورنمنٹ ذرا غور فرما لے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ وہ ایک اچھا کام کرنے کے لیے غلط طریقہ استعمال کر رہے ہیں۔ پہلے گورنمنٹ کو اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہوں گی۔ کیا بچوں کو اسکول پہنچانے اور واپس لانے کے لیے گورنمنٹ نے کوئی انتظامات کیے؟ کیا گورنمنٹ نے پرائیویٹ سیکٹر میں اسکولوں کے لیے کوئی ٹرانسپورٹ پالیسی بنائی تاکہ بچوں کو اسکولوں کے لیے ٹرانسپورٹ مہیا کی جا سکے؟ اگر نہیں تو پہلے گورنمنٹ کو جو اپنے فرائض ہیں وہ ادا کرنے چاہیے۔ ٹریفک وارڈنز کا کام ٹریفک مینجمنٹ ہے، نہ کہ ریونیو کلیکشن، لیکن ٹریفک وارڈنز کی ساری توجہ ریونیو کلیکشن پر ہوتی ہے۔ کیا گورنمنٹ نے ٹریفک وارڈنز کو مناسب ٹریننگ دی اور یہ بتایا کہ عوام کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنی، گالم گلوچ نہیں کرنی، عوام پر ہاتھ نہیں اٹھانا؟ موجودہ ٹریفک وارڈنز کو صرف اور صرف ٹریفک مینجمنٹ پر لگایا جانا چاہیے اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کی صورت میں چلان کی ذمہ داری ٹیکسیشن کے محکموں کو دے دینی چاہیے۔ صرف ایک فیصلے سے ٹریفک وارڈنز کا لوگوں کے ساتھ اور لوگوں کا ٹریفک وارڈنز کے ساتھ رویہ بہت اچھا ہو جائے گا اور ٹریفک کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ یہ کر کے دیکھ لیں۔ اس وقت جو ٹریفک رولز عوام کے لیے وجہ نزاع بنے ہوئے ہیں وہ حد سے تجاوز کرتی سزائیں ہیں، ایسی سزائیں جو دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہیں۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کو مجرمانہ فعل قرار دینا، ہتھ کڑی لگا کر حوالات میں بند کرنا، FIR درج کرنا، پھر اسے ساری عمر کے لیے ریکارڈ کا حصہ بنانا، ایسی سزائیں دنیا کے کسی ملک میں نہیں۔ یہ تو اپنے نوجوانوں کا مستقبل تباہ کرنا ہے۔ برطانیہ کی مثال میں پیش کرتا ہوں۔ پوائنٹ سسٹم ہے۔ ڈرائیونگ کے دوران فون استعمال کرنے پہ 6 پوائنٹس کا جرمانہ، اوور سپیڈنگ پہ 3 سے 6 پوائنٹس تک کا جرمانہ، اور اگر 12 پوائنٹس ہو جائیں تو ڈرائیونگ لائسنس کچھ عرصہ کے لیے سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، اور اگر بار بار یہ 12 پوائنٹس بنے تو پھر
ڈرائیونگ لائسنس کو کینسل بھی کر دیا جاتا ہے۔ ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ گرفتاری وغیرہ صرف کرمنل کیسز میں ہونی چاہیے، مثلاً شراب پی کر گاڑی چلانا یا زگ زیگ کرتے ہوئے ڈرائیونگ کر کے دوسرے لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈالنا، کسی کو زخمی کر کے بھاگنا، ٹریفک وارڈن پر حملہ آور ہونا۔ اگر ٹریفک وارڈن بدتمیزی کرے یا پہلے حملہ آور ہو تو پھر ڈرائیور پر کرمنل کیس بنانے کے بجائے وارڈنز کو نوکری سے چھٹی کر دینی چاہیے، برخاست کر دینا چاہیے۔ ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ ٹریفک قوانین کی سختی سے پابندی کرنی چاہیے۔ قوانین کی خلاف ورزی کی صورت میں چلان ہی ہونا چاہیے اور پوائنٹ سسٹم کو رائج کرنا چاہیے۔ ٹریفک وارڈن صرف ٹریفک مینجمنٹ کریں، ان کا چلان کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال لوگوں کو سڑکوں پر خواہ مخواہ روکنا، تذلیل کرنا، آج کل تو ایکسائز پرسنز اور ٹریفک وارڈن خود میڈیا کے لوگوں کو اطلاع کر کے بلواتے ہیں۔ یہ عام لوگوں کا خیال ہے یا یہ عام لوگ کہتے ہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو اس پر پابندی ہونی چاہیے۔ اس سے لوگوں کی تذلیل ہوتی ہے، نفرتیں بڑھتی ہیں، دلوں میں قدورتیں جنم لیتی ہیں، نتیجتاً مقاصد کو نقصان پہنچتا ہے۔ میں نے CTO لاہور کی، چیف ٹریفک آفیسر لاہور کی پریس کانفرنس کی ویڈیو دیکھی۔ ان کا کہنا ہے کہ CM پنجاب کی ہدایت پر ٹریفک قوانین کی پابندی نہ کرنے پہ صرف چلان کیا جائے گا۔ اگر یہ ایسا ہے اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ ناظرین، آپ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں اور گورنمنٹ کو پیغام دیں کہ آپ ٹریفک قوانین کی پابندی کریں گے، لہٰذا گورنمنٹ بھی ٹریفک قوانین کی وائلیشن کو صرف چالان تک محدود رکھے۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، جو کہ بڑی ایک ایجوکیشنل ویڈیو ہے، انفارمیٹیو ویڈیو ہے، تو آپ اپنے دوسرے دوستوں کو ضرور بھیجیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیں، اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل نہ بھولیں۔